अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स टुडे में एक बार फिर आपकी खिदमत में नासिर कुरैशी हाजिर है। मेरे साथ शेख अलाउद्दीन साहब हैं। नाज़रीन, सदारती निज़ाम के बारे में इस कदर सवालात, इस कदर बातें हैं कि हर दफ़ा हम सोचते हैं कि नया मौजू लें, लेकिन वो सवालात और आपके इस सिलसिले में क्वेरीज़ हैं जिसमें हमें जवाब देना पड़ता है। कुछ दोस्तों ने पूछा है, कुछ नाज़रीन ने पूछा है कि आप सदारती निज़ाम के बारे में डिटेल तो बताएं, हमें बताएं तो सही कि सदारती निज़ाम क्या होगा, कैसे होगा, एक या किस तरह होना चाहिए। इस सिलसिले में हम शेख साहब से पूछते हैं। शेख अलाउद्दीन साहब, ये बताइए कि सदारती निज़ाम का स्ट्रक्चर आपकी नज़र में कैसे होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, सदारती निज़ाम इसको कहने लगे हैं इस्लामी सदारती निज़ाम बगैर डिविजनल सिस्टम के। डिविजनल वो जितने डिवीज़न हैं, मसलन ऊपर सदर होगा, एक नायब सदर होगा, हाउस होगा, हाउस में 32 डिवीज़न होंगे, उस 32 डिवीज़न की नुमाइंदगी होगी, उसे ही कहते हैं डिविजनल सिस्टम। वो मेंबर होंगे हाउस के, जैसे 30 पाकिस्तान के हैं, 2 बल्किस्तान वगैरह के हैं, इस तरह 32 हो जाते हैं। ये हाउस हो गया प्रेसिडेंट का छोटा सा मुख्तसर सा। अब उसके नीचे आप आइए, जो डिवीज़न हैं वो अपने अपने डिवीज़न में ज़िलाई हुकूमतें तश्कील देंगे। क्या? ज़िलाई हुकूमतें तश्कील देंगे और ज़िलाई हुकूमतें नीचे जाके मुकामी हुकूमती सिस्टम को नाफिज करेंगे। इस तरह सदर से लेके मुकामी हुकूमत तक 3 हुकूमतें कहलाएंगी। आपस में कोऑर्डिनेशन होगा इनका और सिस्टम चलेगा। बेहतरीन सिस्टम है। अब डिविजनल सिस्टम का यह है कि डिवीज़न खुद मुख्तार होगा, खुद अख्तियार होगा, अपना डिवीज़न देखेंगे, अपने डिवीज़न के हर चीज़ के जिम्मेदार वो होंगे। नहीं कुछ होगा तो सजा रजा के जिम्मेदार भी डिवीज़न वाला होगा। उसका काम है कि ज़िलाई हुकूमत और नीचे मुकामी हुकूमतों के सिस्टम को लेके चलाए। खुद मुख्तार। आपको चेक करना है कि साहब घी, तेल, ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें मिलावट हो रही है। ये बहुत ज़रूरत है, लोग इस पर जोर नहीं देते। इंसानियत के नाते ये बहुत ज़रूरी है कि कम से कम जिस्म में सही चीज़ तो जाए। जिम्मेदार होगा डिवीज़न। एजुकेशन का मसला, जिम्मेदार होगा डिवीज़न। ये तमाम समाजी काम, रोड, गलियां, फैक्ट्रियां, जो कारखाने छोटे लगाना, ये सब डिवीज़न की जिम्मेदारी होगी। डिवीज़न के अंडर में पुलिस होगी। एक पुलिस कमिश्नर होगा जो सिविल ड्रेस पर होगा, वो डिविजनल कमिश्नर कहलाएगा। उसके अंडर में पुलिस होगी और डिविजनल कमिश्नर अंडर होगा डिविजनल सिस्टम के। पुलिस मुकामी होगी। खास तौर पर कराची शहर है जैसे, तो वैसे कराची शहर के ही मुकामी अफराद हो जो परमानेंट यहाँ रहायश पजीर हों, जहाँ यहाँ उनके बच्चों के सर्टिफिकेट हो, वोटर लिस्ट में नाम हो, ख्वाह ज़बान कोई भी बोलते हों। ज़बान की पाबंदी नहीं है, शहरियत की पाबंदी है कि शहर का मुकामी आदमी होना चाहिए, ख्वाह ज़बान कोई भी बोलता हो। अच्छा, तो ये आपने ज़िले हुकूमत तक बताया, तो क्या ज़िले हुकूमतें नीचे चलाएंगी? क्योंकि सिस्टम तो बहुत बड़े हैं, हमारे यहाँ तो बाद ज़िले बहुत बहुत बड़े हैं। ज़िले हुकूमत के बाद उसके नीचे क्या होगा? देखिए, ज़िले हुकूमत के नीचे टाउन सिस्टम आएगा, जिसे मुकामी हुकूमत भी कह सकते हैं। एक्चुअल तो ये है, मार्केट देखना, रेट देखना, महंगाई का सिस्टम देखना, चोर चक्के बदमाशों को देखना, पुलिस का कंट्रोल रखना, ये मुकामी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। और जो भी शिकायत होगी वो लिख के भेज दी जाएगी, किसी ज़रूरत नहीं आने की। वो सिर्फ मुकामी ऑफिस को लिख के भेज देगा कि हाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, ये नाइंसाफ़ी हो रही है। इंशाअल्लाह 2 दिन में आपको वो नज़र नहीं आएगा।
جس کی شکایت آپ کو ہوگی. تو یہ لوگ کس طرح کام کریں گے, کس طرح آئیں گے, کیا ہوگا؟ دیکھیں ہمارے یہاں فرشتے تو ہیں نہیں, ہم سب انسان ہیں, اور ہمارے یہاں سسٹم میں بہت سی خرابیاں ہیں جس کے فلاز ہیں, جس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. دیکھیے میں تو گزارش کروں گا صدر محترم سے, جو بھی اس وقت صدر بنے اس سے آج سے مخاطب ہوں میں, خواہ کوئی بھی بنے, اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ہر مہینے ڈویژن سسٹم سے پورا اپنے ڈویژن کا حساب پوچھے گا. ڈویژن کا جو چیف ہوگا اس کے انڈر میں پولیس, ٹریفک پولیس, ہیلتھ, ایجوکیشن, وہ ضرورت زندگی کے جو شعبے ہیں وہ انڈر میں ہوں گے ڈویژن کی. ڈویژن ٹرانسفر کرے گا ڈسٹرکٹ حکومت کو, اور نظر ثانی بھی رکھے گا ضلعی حکومت پر. یہ ضلعی حکومتیں اسے دیکھیں گی, اور ضلعی حکومتیں نیچے تشکیل دیں گی مقامی حکومتوں کو, جو ہر چیز کا خیال رکھیں گے, ان سے بھی رپورٹ لی جائے گی. تینوں کے مشورے سے وہ ڈویژن چلے گا. ڈویژن, ضلع, ٹاؤن, اس کے مشورے سے. رشوت تو اب بھول جائیے, اس میں سسٹم جب چلے گا لوگ دیکھیں گے. آج لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا, بہت کچھ ہوگا, انسان سب کچھ کر سکتا ہے. انسان وہ کام کر سکتا ہے جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے, اب جیسے ایک دفعہ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے ایک بات کہی تھی, اور اس کے بارے میں ناظرین ایک سوال آیا ہے کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ الیکشن کرپشن, یہ کیوں کہتے ہیں؟ بھائی الیکشن سے ہی کرپشن شروع ہوتا ہے. الیکشن لڑنے گئے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم نے کسی بات برادری والے کو پکڑا, پیسے والے کو پکڑا, یار مجھے پیسے دو, میں الیکشن لڑوں گا, جب آؤں گا تو آپ کے لیے یہ کروں گا, یہ کروں گا, یہ کام ہو جائے گا, پولیس کی آپ فکر نہ کریں. کرپشن شروع ہو گیا. میں گزارش کرتا ہوں کہ 3 سال تک الیکشن کو آپ بھول جائیں. صرف ریفرنڈم ہوگا, الیکشن ہوگا اوپر. ریفرنڈم ہوگا چینجنگ کا, الیکشن ہوگا شخصیت کا. صدر کا الیکشن ہوگا, ریفرنڈم کہیں, الیکشن کہیں, جو بھی چیز ہیں جو دستور میں اس کے مطابق ہی وہ ہوگا. اس کے بعد نیچے نامزد کیے جائیں گے پڑھے لکھے لوگ, سمجھدار لوگ. یہ نہیں کہ ہیلتھ کی ضرورت ہے تو وہاں میں نے انجینئر لگا دیا, چونکہ تعلقات سے, چونکہ وہ ایم پی اے بن گیا تھا. اب ایم پی اے جتنے جیتے ہیں, کوئی آدمی نہیں ایسا جو ہیلتھ میں کام کر سکے, کسی کو بھی لگا دو تو پھر وہ کام نہیں ہوتا ہے. یہ ذمہ داری ہوگی ڈویژن کی کہ وہ سب لسٹ بنائے, پریزیڈنٹ کو پیش کرے, اس کا انٹرویو ہو, لوگوں کو صلاحیت مند, جب نوجوان پڑھے لکھے ایماندار لوگوں کو 3 سال کے لیے نافذ کیا جائے تو ملک کی تقدیر بدل جائے گی. نامزد کیا جائے. اچھا, مرضی کی حلقہ بندی کرپشن سے ہو جاتی ہے پارلیمانی نظام میں, جس کو جس طرح فائدہ ہوتا ہے, جس طرح اسے کرنا ہوتا ہے, تو کرپشن کے ذریعے, طاقت کے ذریعے مرضی کی حلقہ بندی ہوتی ہے. اس کے بعد حلقہ بندی پہ آبجیکشن ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ ارے صاحب کیا کہتے ہیں, میں خود دیکھ رہا ہوں یہ ملیر میں حلقہ بندی ہو گئی, اخبارات میں آ گئے, بیچ کا روڈ کبھی ڈیوائیڈ نہیں ہوتا ہے, روڈ کراس کر کے آگے حصہ ٹکڑا ادھر دے دیا, ادھر کو ادھر دے دیا, ادھر کو ادھر دے دیا. جہاں جس کی برادری ہے انہیں اکٹھا کر لو, لسانیت کی بنیاد پر اکٹھا کر دو, علاقائی بنیاد پر اکٹھا کر کے بیڑا غرق کر دیتے ہیں الیکشن کا. نمائندگی نہیں صحیح آتی ہے. ہمیں نمائندہ چاہیے جو کام کرے. برادری, زبان, کلچر, یہ کیا چیزیں ہیں, یہ تباہی ہے. کام کی بنیاد پر اسی لیے نمائندگی رکھی کہ آپ نامزد کریں 3 سال کے لیے, اس کی کارکردگی سامنے آئے گی, پھر عوام کے سامنے انہیں پیش کر دیا جائے گا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے 3 سال کام کیا ہے. کیا آپ ان کو منتخب کرنا چاہتے ہیں؟ الیکشن ہو, پھر وہ الیکشن جیتے آئیں, سسٹم چلائے, بشرطے ایماندارانہ ہو. یہ نہیں کہ صاحب
اب آج کل کیا ہو رہا میں نہیں دیکھ رہا ہوں. الیکشن کمیشن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سیاسی پارٹیوں کے لوگ آ گئے ہیں, وہ ادھر سے ٹکڑا ادھر جوڑ دیتے, ادھر کا حصہ ادھر جوڑ دیتے, ایسا پیسے بھی خرچ کرتے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اس سے ملک کی تقدیر نہیں بدل سکتی ہے. جس ملک میں الیکشن ایماندارانہ نہ ہو, جس ملک میں حلقہ بندیاں ایمانداری سے نہ ہوں, وہ ملک کی تقدیر نہیں بدلتی ہے, تباہی بربادی کی طرف ملک جاتا ہے. ہاں, یہ آپ نے بالکل درست کہا. پچھلے ایپیسوڈ میں ایک سوال اور بھی تھا ناظرین, کہ جب ہم نے پارلیمانی نظام کی بات کی تھی تو ایک ناظرین, ایک صاحب نے, آپ میں سے کرم فرما نے ایک سوال کیا تھا کہ پارلیمانی نظام کے بارے میں اخراجات کی بڑی گفتگو ہو رہی ہے, بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں. جی بھائی بات تو صحیح ہے. پارلیمانی نظام میں کیا ہے, نیچے کونسل الیکشن لڑ رہا ہے, اس کے بھی پیسے چاہیے, لاکھوں روپے چاہیے. چیئرمین لڑ رہا ہے تو اور زیادہ 50 لاکھ چاہیے. ایم پی ہے تو کروڑوں میں آ گیا, ایم این اے ہے تو اور کروڑوں دہائیوں میں آ گیا. سینٹ میں چلے جاؤ تو ہو 10-20 کروڑ کا آ گیا. یہ آخر پیسہ کیوں لگاتے ہیں لوگ؟ کیا یہ اس لیے لگاتے ہیں کہ آپ کی خدمت کریں گے؟ یہ ہمارے ملک کو تباہ کرنے کے لیے پیسے لگاتے ہیں, ہمیں مجبوروں کو تنگ کرنے کے لیے پیسہ لگاتے ہیں, فنڈ کھا جاتے ہیں. پتہ ہی نہیں لگتا اتنا فنڈ آتا ہے. میں کہہ رہا ہوں بتایا جائے کراچی کا کتنا فنڈ آیا, کہاں لگا ہے, نہیں بتا سکتا کوئی. سسٹم وہ ہونا چاہیے سوال اور جواب ہوں, علاقے کے لوگ پوچھ سکیں کتنا پیسہ ہمارے علاقے کو ملا ہے, وہ کہاں لگایا آپ نے. جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک ایماندارانہ کام کوئی نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ صدارتی نظام میں اخراجات بہت کم ہو جائیں گے کیا؟ بہت کم. یہ 32 آدمی کا ہاؤس ہوگا, ایک صدر ہوگا, ایک نائب صدر ہوگا, بس. یہ پرائم منسٹر ہاؤس, یہ پریزیڈنٹ ہاؤس, یہ اسمبلی ہاؤس, ممبرز کے ٹھہرنے کا ہاؤس, یہ صوبے کا ہاؤس, گورنر کا, چیف منسٹر کا, سیکریٹری, چیف سیکریٹری کا. ارے ایک ہاؤس ہے. ان ہاؤسوں کا صرف کرائے اخراجات لگایا جائے تو پورا بجٹ ایک طرف رکھ دو اور ان کے اخراجات ایک طرف رکھ دو, سب غلط ہیں, ضرورت نہیں ہے. نیچے سے اوپر تک کام اس شہر میں زیادہ تر وہی ہوتے ہیں. عدالتیں قائم کی جائیں, مقامی عدالتیں, خود مختار مقامی عدالتیں قائم ہوں. دیکھیں کس طرح انصاف نہیں ہوتا ہے. رات کو پتہ لگ جائے کہ کس نے ڈاکہ ڈالا ہے, اسی حلقے میں نہیں چھپتی ہے بات. کام کرنے والے لوگ ہوں. جب عدالتیں انصاف کریں گی تو مقامی عدالتیں بھی آگے چلی جائیں گی. جی شیخ صاحب, بہت بہت شکریہ. ناظرین, امید ہے کہ آپ کو اس گفتگو سے بہت کچھ معلوم ہوا ہوگا, بہت کچھ سمجھ میں آیا ہوگا. ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی. ایک سوال یہ بھی تھا کہ جناب پارلیمانی نظام میں جو اخراجات ہوتے ہیں, جیسے میں نے شیخ صاحب سے پوچھا, تو ایک بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں. آج کل آپ چیک کیجئے گا, دیکھیے گا کہ سوشل میڈیا پر پارلیمانی نظام کے اخراجات جو ہے اس کا ایک تخمینہ گشت کر رہا ہے. اس کے مطابق آئی ایم ایف کو سالانہ جو ہم قسط دیتے ہیں اس سے 2.5 گنا زیادہ ہم اپنے پارلیمانی نظام کو چلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. دیکھیے, غور کیجیے, سوچئے. یہ ملک اپنا ہے, نظام بھی اپنا ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ.